تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس دلچسپ جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ان پیچیدہ اور پسے پردہ محرکات کی تہوں سے پردہ اٹھائیں گے جو یہ طے کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بین الاقوامی سطح پر اپنا عملہ کیسے بھرتی کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سائنس موجود ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم جن اہم پڑاؤ سے گزریں گے ان میں دی گلوبل ورک فورس بلو پرنٹ، ہیڈ کوارٹر کنٹرول کے لیے ایپل کی حکمت عملی، میک ڈونلڈز کا لوکل ماڈل، سیمسنگ کی معیاری کارکردگی، نیسلے کا ٹرانس نیشنل مکس اور آخر میں ٹیلنٹ کا فرق دور کرنا شامل ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، دی گلوبل ورک فورس بلو پرنٹ۔ یہ دراصل پوری HR حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچیں، جب کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کسی نئے ملک میں قدم رکھتی ہے تو اسے اربوں ڈالرز کے نقصان اور ناکامی سے کیا چیز بچاتی ہے؟ جی ہاں، ایک ماسٹر فلو۔ یہ 6 مراحل پر مشتمل ایک حسابی اور اسٹریٹجک عمل ہے۔ کمپنیاں اس عمل کا استعمال یہ جاننے کے لیے کرتی ہیں کہ مستقبل میں انہیں کتنے اور کیسے لوگوں کی ضرورت ہوگی، ان کے پاس فی الحال کون سا ٹیلنٹ موجود ہے اور اس فرق کو کیسے پر کیا جائے۔ یہ سفر ڈیمانڈ کی پیشین گوئی سے شروع ہو کر ناکامی سے بچنے کے عملی اقدامات تک جاتا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی اہم اصطلاح مارکوو انالیسس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل وہ جادوئی شماریاتی ٹول ہے جو کمپنیاں اپنے مستقبل کے مینیجرز کی فراہمی کی پیشین گوئی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ٹریک کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ کتنے فیصد لوگ کمپنی میں رہیں گے، کتنے پروموٹ ہوں گے اور کتنے کمپنی چھوڑ کر چلے جائیں گے، بالکل ایک ایکس رے کی طرح جو اندرونی ٹیلنٹ کی تصویر صاف کر دیتا ہے۔ اور جب ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کی باری آتی ہے تو بنیادی طور پر دنیا بھر میں 3 طرح کے ٹیلنٹ پولز دستیاب ہوتے ہیں۔ پہلا، پیرنٹ کنٹری نیشنلز یا PCNs جو ہیڈ کوارٹر والے ملک سے آتے ہیں۔ دوسرا، ہوسٹ کنٹری نیشنلز یا HCNs جنہیں اسی مقامی ملک سے بھرتی کیا جاتا ہے جہاں برانچ ہو۔ اور تیسرا، تھرڈ کنٹری نیشنلز یا TCNs جنہیں کسی مخصوص مہارت کی وجہ سے تیسرے ملک سے لایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ایپل اپنے ہیڈ کوارٹر کا سخت کنٹرول کیسے برقرار رکھتا ہے۔ پہلی عملی مثال کے طور پر ایپل پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی انٹرنیشنل اسٹریٹجی کیسے کام کرتی ہے، جہاں کوپرٹینو میں موجود ان کا ہیڈ کوارٹر ہر چیز پر گہری نظر رکھتا ہے۔ بین الاقوامی پھیلاؤ کے اس فرضی ڈیٹا کو دیکھیں۔ انہیں 30 گلوبل پروڈکٹ مینیجرز کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ان کا مارکوو انالیسس بتاتا ہے کہ صرف 20 لوگ تیار ہیں، یعنی یہاں 10 انتہائی اہم افراد کی کمی موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایپل اس کمی کو کیسے پورا کرے گا؟ چونکہ وہ اپنے معیار پر ذرا بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ امریکہ سے PCNs بھیجنے پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اس طرح تکنیکی کنٹرول ان کے پاس ہی رہتا ہے، جبکہ مقامی طور پر بھرتی کیے گئے افراد یعنی HCNs کو صرف اور صرف لوکل سپورٹ سٹاف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ہیڈ کوارٹر کی سطح کا کنٹرول لازمی نہیں ہوتا۔ اس کے بالکل برعکس تیسرے حصے میں ہم میک ڈونلڈز کا ماڈل دیکھیں گے، جو سراسر مقامی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ میک ڈونلڈز کی اپروچ ایپل سے بالکل مختلف ہے۔ یہ مقامی ثقافتوں کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے ملٹی ڈومیسٹک اسٹریٹجی کا استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں انڈیا میں 10 نئے سٹورز کھل رہے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عملے کی کمی مکمل طور پر نچلی سطح کے آپریشنل کاموں میں ہے۔ 20 کرو ممبرز اور 2 سٹور مینیجرز کی ضرورت ہے، جبکہ ہیڈ کوارٹر سے آنے والے ٹرینرز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب چونکہ ضرورت مقامی سطح پر ہے تو میک ڈونلڈز مقامی افراد یعنی ہوسٹ کنٹری نیشنلز کو ہی بھرتی کرے گا۔ وہ مہنگے غیر ملکی ماہرین کو صرف بہت ہی محدود قلیل مدتی برانڈ ٹریننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باقی تمام بھرتیاں اور یہاں تک کہ پروموشنز بھی 100% مقامی سطح پر ہی کی جاتی ہیں۔ یہ لاگت کم رکھنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ چوتھا حصہ، سیمسنگ کی کہانی اور ان کی معیاری کارکردگی کی زبردست حکمت عملی۔ سیمسنگ کی اپروچ ایک کلاسک گلوبل اسٹریٹجی ہے۔ وہ پوری دنیا میں ایک جیسا معیار اور کم خرچ برقرار رکھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر وہ ویتنام میں اپنی فیکٹری کی پیداوار بڑھاتے ہیں تو وہ ہزاروں مقامی ورکرز بھرتی کر کے حجم کی ضرورت پوری کر لیں گے۔ لیکن اصل کمال یہ ہے کہ وہ تکنیکی مہارت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھرڈ کنٹری نیشنلز یعنی علاقائی ماہرین کو بلاتے ہیں، اور کوریائی ہیڈ کوارٹرز سے عملہ صرف بنیادی علم اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے آتا ہے۔ اب باری آتی ہے 5ویں حصے کی،
جہاں ہم نیسلے کے زبردست ٹرانس نیشنل مکس کا جائزہ لیں گے۔ نیسلے کی حکمت عملی کو دنیا کی بہترین حکمت عملیوں میں گنا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عالمی کنٹرول اور مقامی ضرورتوں کے درمیان ایک کمال کا توازن قائم کرتی ہے۔ جب نیسلے نائجیریا یا انڈیا جیسی مارکیٹس میں نئی پروڈکٹس لانچ کرتا ہے تو وہ مستقبل کی ضرورت کا اندازہ لگانے کے لیے تفصیلی رجحانات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ فیکٹری ورکرز سے لے کر ریسرچ کے ماہرین تک ہر ایک کی ڈیمانڈ کا پہلے سے حساب لگایا جاتا ہے۔ اور جب موجودہ عملے اور مستقبل کی ضرورت کا موازنہ کیا جاتا ہے تو اصل چیلنجز کھل کر سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف 50 آپریٹرز کی واضح کمی ہے اور دوسری طرف 14 انتہائی اہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ماہرین کی تشویشناک حد تک کمی ہے۔ تو اس الجھن کو سلجھانے کے لیے نیسلے نے کیا کیا؟ انہوں نے کمال مہارت سے ان تینوں ٹیلنٹ پولز کو آپس میں ملا دیا۔ جدت لانے کے لیے سوئٹزرلینڈ سے ماہرین کو انڈیا بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ علاقائی اور مقامی ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ یہ عالمی تجربے اور مقامی سمجھ بوجھ کا ایک لاجواب اور انتہائی مؤثر امتزاج ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اور چھٹے حصے پر، ٹیلنٹ کے اس فرق کو دور کرنا اور ناکامی سے بچنا۔ دیکھیں، صحیح ٹیلنٹ تلاش کر لینا تو صرف آدھی منزل ہے، اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب کسی کو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس میں بے پناہ خطرات اور اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ کلچر شاک ہو سکتا ہے، فیملی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی یا کام کی نوعیت سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے سمجھدار کمپنیاں روانگی سے قبل کلچرل ٹریننگ اور فیملی سپورٹ فراہم کرتی ہیں تاکہ ان کی محنت سے بنائی گئی عالمی حکمت عملی کسی بھی قیمت پر ناکام نہ ہو۔ اب اس سارے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ذرا اپنے ارد گرد موجود کمپنیوں پر اور ان کے بھرتی کے عمل پر غور کریں۔ یہ دیکھنا واقعی چشم کشاں ہو سکتا ہے کہ وہ کس ماڈل پر کام کر رہی ہیں۔ کیا وہ ہر چیز ہیڈ کوارٹر سے کنٹرول کر رہی ہیں یا مقامی لوگوں پر اعتماد کر رہی ہیں؟ کیونکہ اس ایک سوال کا جواب یہ واضح کر دیتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کی اعلیٰ انتظامیہ باقی دنیا کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔